السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سنیچر کی مناسبت سے چونکہ سیٹرڈے ہے تو اس لیے میں نے ایک الگ عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے تدبر قرآن کے علاوہ، اور وہ عنوان ہے نکاح، اس کی اہمیت، فضیلت اور طریقہ۔ نکاح کے عنوان پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، یا میں یہ کہوں کہ مسنون نکاح کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک عجیب سا عالم ہے کہ ہمارے یہاں پر جب بھی شادی کا کارڈ چھپتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے نکاح مسنون، پر مسنون نکاح ہوتا کیا ہے؟ نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ اسے لوگ جانتے نہیں۔ اسی لیے ابھی آپ دیکھیں گے کہ شادیوں کا دور دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ شادیوں میں ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی خرابیاں، اس کے بعد جب یہ نکاح کیا جاتا ہے اس میں سے برکتیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہیں۔ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ رہے گا نکاح کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، یعنی اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ کن فضیلتوں کو حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ سب سے پہلی بات ہم اس پر رکھتے ہیں کہ نکاح کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نکاح کرنے والے کو کاروبار میں برکتیں عطا کرتا ہے، اس کی تنگیوں کو دور کرتا ہے، اس کی فقیری کو دور کر دیتا ہے اگر اس کی نیت اچھی ہو، اگر اس کا مقصد اچھا ہو، اگر اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہو تو نکاح کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین فقیری کا خاتمہ کر دیتا ہے اور پیسہ، کام اور دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ تم لوگ نکاح کیا کرو اپنے درمیان جو نیک عورتیں ہیں، مرد ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان سے نکاح کیا کرو اگر تمہارا مقصد اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، یعنی غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مال دے گا، دولت دے گا، اور اللہ تعالیٰ پھیلانے والا اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ نکاح کیا کرو، اللہ تعالیٰ نکاح کی بنیاد پر فقیری ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے۔ اور کیوں نہ دے؟ اب تک جو آپ کام کر رہے تھے وہ آپ کا ایک نصیب تھا، اب آپ کے ساتھ ایک اور نصیب جڑ گیا، اس کے نصیب کی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ شوہر کو ہی اللہ تعالیٰ برکت دے گا نا، مردی کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا نا۔ تو نکاح کی اہمیت اور فضیلت میں پہلے نمبر پر یہ آتا ہے کہ نکاح کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں ڈال دیتا ہے، فقیری کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غنی بنا دیتا ہے، بے نیاز بنا دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آنکھیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس نکاح کے کرنے کی بنیاد پر نکاح کرنے والے کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کروا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4778، اللہ کے نبی کا فرمان یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جیسے ہی تمہیں طاقت آ جائے جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، فوراً نکاح کر لیا کرو۔ نکاح کرنے کا فائدہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نکاح کی بنیاد پر تمہاری آنکھوں کو جھکا دے گا، تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کروا دے گا، یعنی تمہیں حرام سے بچا لے گا۔ اور جس کی نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے سے شہوتیں ٹوٹتی ہیں، خواہشات ٹوٹتی ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی زبانی ہمیں نکاح کی اہمیت اور فضیلت میں یہ بات بتا رہا ہے کہ بندہ جب نکاح وقت پر کر لیتا ہے، اپنے وقت پر جوانی میں فوراً نکاح کر لیتا ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، شرمگاہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتا ہے۔ یہ نکاح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوسری اہمیت اور فضیلت عطا کر رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نکاح کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نکاح نہیں کرتے نا، وہ شر میں ہوتے ہیں، شیطانیت میں ہوتے ہیں، فسادات میں ہوتے ہیں، اور جو نکاح کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی حدیث نمبر 1655، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ یعونہم، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ 3 طرح کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ان میں 3 کون ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والمقاتب یریدو
اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسا غلام جو اپنے آقا کو اپنی قیمت دے کر آزاد ہونا چاہتا ہے. اب اس دور میں تو نہیں, پہلے غلامی جو ہوتی تھی اس میں لوگوں کو بیچا جاتا تھا, تو انسان غلام اپنی قیمت طے کرتا تھا کہ اتنا جس دن میں آپ کو ادا کر دوں گا میں آزاد ہو جاؤں گا. تو ایسے غلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ آزاد ہونا چاہتا ہے. اور تیسرا الناکح, نکاح کرنے والا جس کا مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہو, پاک دامنی حاصل کرنا ہو. یعنی نکاح کر کے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دونوں کی حفاظت ہو جائے تو ایسے نکاح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسے اپنی ذمہ داری بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نکاح کرنے والے کی ذمہ داری لیتا ہے. نمبر 4, سکون عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹینشن, غم, فکر, ڈپریشن سب کا خاتمہ فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جسموں سے عورتوں کو بنایا, یعنی تم سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا, اس کا مقصد ہے سکون. اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سکون دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مودت, رحمت, محبت ڈال دیتا ہے. نکاح کے رشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم زوجین کو, میاں بیوی دونوں کو سکون دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے, ٹینشن کا خاتمہ فرماتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں میاں بیوی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ نکاح کرنے سے ان کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے. نمبر 5, انسان کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. بچا ہوا سب آدھے دن کے اندر آتا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, سب آدھا دن. آدھا دین تو نکاح کرنے ہی سے مکمل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور افسوس ہے ان ماں باپ پر جو 30 سال 35 سال اپنے بچوں کو رکھتے ہیں, شادیاں نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابھی پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے, ابھی ان کو اسٹرگل کرنا ہے, ابھی ان کا کیریئر ڈیولپ نہیں ہوا ہے, حرام کرے چلے گا, غلط کرے چلے گا, حرام ریلیشن شپ چلے گا, لیکن حلال نکاح نہیں کرواتے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے بندے کا آدھا دین مکمل کر دیا. اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے ارشاد فرمایا, السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 625, اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب اسے آدھے کی فکر کرنی ہے, بس آدھا تو ہو گیا اس کا, آدھا کام ہو گیا اس کا, آدھا دین مکمل ہو گیا, آدھا عمل مکمل ہو گیا. جب بندہ نکاح کرتا ہے آدھا دین بندہ مومن کا مکمل ہو جاتا ہے. نمبر 6, نکاح کرنا سنت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکیلی یہی اہمیت کافی ہے. کچھ اور نہ ہوتا نا, اگر صرف اتنا بتا دیا جاتا کہ میرے نبی نے کیا ہے اور یہ میرے نبی کی سنت ہے, بات ختم ہو جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم حدیث نمبر 1401, اللہ کے نبی کا فرمان, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی نے نکاح کو اپنی سنت بتایا, نکاح کو اپنا طریقہ بتایا. کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نکاح ہی نہیں کریں گے, بس اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, کہا نکاح کرنا میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی انسان آج کے دور میں یہ سوچے کہ رہبانیت اختیار کر لوں, میں دنیا کو چھوڑ دوں, میں شادی بیاہ کے مسائل کو چھوڑ دوں, اکیلا اللہ 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 کی عبادت کروں, ایسے بندے اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ نکاح کیا جائے. تو شریعت نے نکاح کو بہت ساری اہمیتیں دی ہیں, بہت سارا مقام اور مرتبہ دیا ہے. میرا مقصد ان مراتب سے زیادہ مسنون نکاح کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بتانا ہے, کہ مسنون نکاح کی سٹیپس کیا ہوتی ہے, مسنون نکاح کس طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے. بس میں نے بنیاد کے طور پر آپ کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اللہ کے نبی نے احادیث میں نکاح کی اہمیت بتائی, نکاح کی فضیلت بتائی, نکاح کا مقام اور مرتبہ بتایا, تاکہ بندہ مومن نکاح کو سمجھے, نکاح کی اہمیت کو سمجھے. بچے جیسے ہی جوان ہو جائے فوراً ان کا نکاح کر دیا کرے, تاکہ فساد سے بچ جائے, حرام سے بچ جائے. یہ تو کچھ چیزیں بتائی ہیں, اس پوائنٹ میں بہت ساری باتیں اور بھی آ سکتی ہیں, بہت ساری اور پوائنٹس اور دلیلیں آ سکتی ہیں. بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ مسنون نکاح کیا ہے. نکاح مسنون کارڈ پر تو بڑی آسانی سے لکھ دیتے ہیں لوگ نکاح مسنون, اور اس کے نیچے سارا غیر مسنون, رسم ہلدی, منگنی, اس کے بعد بارات کا سسٹم, دہیج کا سسٹم, سبگز کا سسٹم, نہ جانے کیا کیا بنا رکھا ہے مسلمانوں نے, سب غیر مسنون. بس کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نکاح مسنون. یہ نکاح مسنون نہیں ہے. نکاح مسنون کیا ہے, اس کے سٹیپس کیا ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں جو شریعت نے بتایا. نکاح مسنون کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز, جب رشتہ ڈھونڈنا شروع کرو تو دیندار تلاش کرو. لڑکا بھی دیندار, لڑکی بھی دیندار.
دین سے جڑا ہوا انسان، حلال حرام کو سمجھنے والا انسان، نمازوں کا پابند انسان، پر افسوس یہ کہ آج کل ماں باپ پہلے دیکھتے ہیں دولت، اسٹیٹس، رتبہ، خاندان، شہرت، عزت، اس کے اینڈ میں اگر دین ملا تو ٹھیک، نہیں تو چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایسا بددین آدمی آپ کی بیٹی کے حق ادا نہیں کرے گا، آپ کی بیٹی کی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا، اس کے بچوں کی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا، آپ کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھے گا، آپ کے بڑھاپے کی مجبوریوں کو نہیں سمجھے گا۔ ویسے ہی یہ لڑکی شوہر کو نہیں سمجھے گی، اس کے حالات کو نہیں سمجھے گی، اس کی کمائی کے سسٹم کو نہیں سمجھے گی، اس کی پریشانیوں کو نہیں سمجھے گی، بلکہ اس کی نافرمان بنے گی وہ، اور یہ بنے گا اس کا نافرمان جب آپ دین نہیں دیکھیں گے۔ شریعت نے سب سے پہلی بنیاد بتائی نکاح میں کہ سب سے پہلے دین کو دیکھو، دین کو ترجیح دو، دین کو بنیاد بناؤ۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5090، تنکح المرأۃ ل40، کسی لڑکی سے نکاح کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ اب یہ لڑکی ہو یا لڑکا بات ایک ہی ہے، 4 وجوہات، 4 بیسک ریزنز ہوتے ہیں نکاح کرنے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ لمالہا، کوئی مال دیکھتا ہے، لحسبہا، کوئی خاندان دیکھتا ہے، لجمالہا، کوئی سمارٹنس، خوبصورتی دیکھتا ہے، اور نمبر 4 لدینہا، کوئی دین دیکھتا ہے۔ آج ہمارا یہی اصول اور یہی ضابطہ ہے، سب سے پہلے مال، کیا دیں گے لڑکی والے، کیا اسٹیٹس ہے باپ کا، کیا اسٹیٹس ہے اس کے بھائی کا، کیا دے سکتے ہیں، کیا عطا کر سکتے ہیں، کیا جہیز دے سکتے ہیں، کیا سسٹم ہے ان کا۔ اسی طریقے سے لڑکے میں بھی سیم یہی چل رہا ہے آج کل کہ لڑکا کتنا اونچا اسٹیٹس والا ہے، دین ہے نہ ہے، عمل ہے نہ ہے، قرآن ہے نہ ہے، حدیث ہے نہ، سب چلے گا، اسٹیٹس اور مال پہلے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر خاندان، بڑا خاندان، اونچا خاندان، بڑے تعلقات، بڑے سورس والے۔ نمبر 3 خوبصورتی، کتنے عیب نکالتے ہیں آپ لڑکیوں میں جا کر، کبھی غور کرتے ہیں؟ اگر آپ کی بیٹی کو گھر آ کر کوئی اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دے کہ اس کی ناک صحیح نہیں لگ رہی ہے، اس کی آنکھ صحیح نہیں لگ رہی ہے، کیا گزرتی ہے ماں باپ پر؟ لیکن ہمارے یہاں پر باقاعدہ دیکھنے والے کچھ تو ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے صرف نخرے بتانا، صرف کمیاں بتانا۔ کسی کی بیٹی میں کمی بتا کر آ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں اگر آپ کے گھر اللہ اولاد دے آپ کے حالات کیا ہوں گے۔ پھر بھی شریعت نے کہا کہ کچھ لوگ جمال اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور نمبر 4 پر آتا ہے دین۔ پر اللہ کے نبی نے وصیت کی کہ جب تو نکاح کرنا دین کو دیکھنا، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ بندے میں آپ دین دیکھو، لڑکے میں آپ دین دیکھو، لڑکی میں آپ دین دیکھو، کہیں نہ کہیں وہ ڈرے گا اور ڈرے گی، کہیں نہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سوچیں گے، کہیں نہ کہیں اللہ کا تصور ان کے دل میں آئے گا، اور وہ رشتے کو جوڑیں گے، رشتے کو محبت سے قائم رکھیں گے۔ پر جب دین نہیں دیکھو گے، بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو مسنون نکاح کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب دیکھنے نکلو تو دیندار تلاش کرو، دین کو اہمیت دو، دین کو بنیاد بناؤ، تو اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کے رشتوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، دیکھنا ایک نظر۔ اب جب آپ کو رشتے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لڑکا لڑکی پسند آ رہے ہیں، تو نمبر 2 سٹیپ، چاہے تو اسے 3 بھی دے سکتے ہیں، پر 2 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلی سٹیپ جو وہ اس سے بھی پہلے آتی ہے، پر نمبر 2 پر میں نے آپ کے سامنے بتایا دیکھنا، ایک نظر دیکھنا۔ ایک نظر دیکھنا جائز ہے، ہمارے یہاں پر اس میں بھی افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ ایک اتنے تفریط والے کے صاحب ہم تو دکھاتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو جو طے کر دیا ہو گیا بات ختم، کچھ نہیں دکھاتے، یہ بھی غلط۔ ایک طرف وہ دیکھنا تو ٹھیک ہے، گھومنا پھرنا، موبائل، تعلقات، ملنا جلنا سب الاؤ کر دیتے ہیں تاکہ آگے ان کو سب سمجھ میں آ جائے اور اتنی انڈرسٹینڈنگ اتنی مضبوط ہو جائے کہ آپس میں انہیں دقت نہ آئے۔ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز۔ بیچ کا راستہ شریعت نے بتایا۔ ایک صحابی سے آپ نے سوال کیا، آپ کے پوچھا گیا کہ ان کا نکاح ہونے والا ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1087، تو آپ نے کہا تم نے ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا انظر الیہا، جا کر دیکھ کر آؤ، اس سے دیکھ کر آ، ایک بار دیکھ، ایک نظر دیکھ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ حَرَّ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، اس سے اللہ تعالیٰ تم دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، تم دونوں کے دلوں میں۔ ارے لڑکی کو بھی حق ہے کہ لڑکے کو دیکھے، لڑکے کو حق ہے لڑکی کو دیکھے، کسی پر زبردستی نہیں ہے، شریعت نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے، دونوں کو حق ہے کہ ایک نظر دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں، سمجھیں، بات کریں، ایک مرتبہ ان کی ملاقات کرا دیں، سامنے بیٹھیں، گھر والوں کے سامنے، اکیلے تو نہیں کہتی ہے نا شریعت، پر کم سے کم ایک مرتبہ دکھائیں تو، ایک مرتبہ وہ سمجھیں تو، اس کے بعد آپ کو شریعت نے حکم دیا کہ آپ ان کا نکاح کروائیں۔ تیسرا پوائنٹ جسے میں نے کہا کہ دوسرا ہے، اصل میں جو تیسرا میں بتا گیا، تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے استخارہ، کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں رشتہ جمنے جیسا ہے، دیکھنے میں بھی معاملہ جم رہا ہے، تو اب معاملہ آتا ہے استخارہ۔ استخارہ مطلب ہوتا ہے مشورہ، ایڈوائس۔
اللہ سے ایڈوائز لینا, اللہ سے مشورہ لینا. اللہ یہ لڑکی میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں, اللہ یہ لڑکا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. ہم سماج میں تو مشورہ کرتے ہیں نا, اس سے پوچھ رہے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں, اس سے انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں, اس سے تعلقات نکلوا رہے ہیں, اس سے پہچان نکلوا رہے ہیں, کاروبار جان لیا, گھر جان لیا, گھر کے حالات جان لیے, پہلے سے اگر کوئی بہو ہے تو اس کے گھر کے حالات جان لیے, اس کا کیا اندر طریقہ وہ سب جان لیا. پر اللہ سے پوچھا, اللہ سے مشورہ کیا, اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر معاملے میں ہمیں استخارے کا حکم دیتے تھے. اب اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ لوگوں نے یہ بنایا ہے کہ دوسرے سے استخارہ کرواتے ہیں. کہیں بھی ثابت نہیں ہے شریعت میں. کئی ہمارے یہاں مولوی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کی دکانیں بنا رکھی ہے, استخارہ کیا جاتا ہے. میں نے کئی جگہ رکشہ کے پیچھے بورڈز بھی دیکھے کہ ہمارے یہاں پر استخارہ کیا جاتا ہے. آپ کون استخارہ کرنے والے؟ مسئلہ میرا ہے, سوال میں اللہ سے پوچھوں گا یا آپ اللہ سے پوچھیں گے؟ مسئلہ میرا ہے, سوال مجھے کرنا پڑے گا. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کہ صحابہ کرام استخارہ کرتے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آپ سب کا استخارہ کیجئے, پر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر معاملے میں استخارہ سکھایا کرتے تھے. کیوں سکھایا ان کو؟ آپ کر دیتے ہیں نا. اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو آپ ہی کر دیتے. آپ نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ تم استخارہ کرو. اللہ کے نبی نے باقاعدہ استخارہ بتایا کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے, 2 رکعت نماز کے بعد باقاعدہ استخارہ کی ایک الگ سے دعا ہے جو بالکل ایزیلی آپ کو نیٹ پر مل جائے گی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, پورا جو دعا ہے اس دعا کو پڑھے. الگ سے چاہے تو دعا مانگ لے کبھی بھی کسی بھی وقت, کوئی رات میں سونے والا وقت ضروری نہیں ہے, کچھ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ سے آپ مشورہ کریں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار, اللہ میرے نکاح کا جو رشتہ ہے میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے, اچھا ہے کہ نہیں ہے, اچھا ہے کہ نہیں ہے. اب اس کا کیسے اللہ جواب دے گا؟ اس میں بھی ایک غلط فہمی, خواب دکھایا جاتا ہے. ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے. اللہ راستے آسان کرتا ہے, اس رشتے کی طرف جانے والے راستے آسان کر دے گا, اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا. تو نمبر 3 سٹیپ ہے استخارہ, اللہ تعالیٰ سے مشورہ, اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کیا, اللہ مجھے بتا میرے لیے بہتر کیا ہے. استخارہ کے بعد نیکسٹ اگلا پوائنٹ آتا ہے, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دیندار تلاش کرنا, دیکھنا, استخارہ کرنا. نمبر 4 لوگوں سے مشورہ کرنا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 38 میں کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے چلتا ہے. یعنی سب سے پہلے تو میں اپنے رب سے پوچھوں اللہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے سوال کرا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا کہ ہاں تیرا یہ رشتہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں سے بھی مشورہ کر لوں, بڑوں سے, بزرگوں سے, جانکاروں سے, پہچان والوں سے ذرا مشورہ کر لوں کہ میں اپنی بچی یہاں پر دے رہا ہوں ٹھیک رہے گا نا, میں اپنا بچہ یہاں پر لے کر آ رہا ہوں ٹھیک رہے گا نا, ان کے تعلقات اچھے ہیں نا, یہ لوگ اچھے ہیں نا. جانتے ہیں مشورہ کرنے سے کبھی ندامت نہیں ملے گی آپ کو بعد میں. کیوں؟ جب آپ مشورہ کرنے جاتے ہیں نا آپ کو پتہ چلتا ہے ارے صاحب آپ کو علم نہیں ہے, وہ لڑکا تو نشہ کرتا ہے, وہ لڑکا تو جوا کھیلتا ہے, وہ لڑکا تو حرام میں ہے, ارے وہ لڑکی اچھی نہیں ہے, ان کے معاملات ایسے ہیں. اور اس میں حق کا مشورہ آپ دے سکتے ہیں, نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں, جو حق ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو, تاکہ کسی کا گھر نہ بگڑے. ورنہ ہوتا ہے نا شادی ہوئی 1 مہینے بعد پتہ چل رہا ہے کہ ان کا تو معاملہ الگ چل رہا تھا, ان کو تو کوئی اور پسند تھا, چلے گئے, طلاق ہو گیا, خلا ہو گیا, بات ختم. 2 زندگیاں برباد ہوئی, بلکہ 2 کے ساتھ 4 برباد ہوتی ہیں. اب اگلے 2 یہ 2 جگہ جائیں گے, وہاں پر بھی گھر برباد ہوں گے. کتنا بڑا نقصان ہے نا. اس لیے لوگوں سے بھی مشورہ کر لیا کرو, یہ ہمارے لیے جائز ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے نمبر 5 جلدی بھی کر لیا کرو. بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں نکالنا چاہیے, بہت زیادہ لمبا ٹائم نکاح کر لینا چاہیے. اس میں بھی بہت سارے فسادات ہیں, اس میں بھی بہت سارے بگاڑ ہیں. کئی میرے پاس معاملات آتے ہیں, کئی معاملات میں جانتا ہوں کہ بات چیت کو ہم نے طے کیا, طے کرنے کے بعد ہم نے ٹائم پیریڈ رکھا 2 سال 3 سال. میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, اس کام کو کر سکتے ہیں, ٹائم دے سکتے ہیں, پر پہلے کے حالات اور اب کے حالات میں فرق ہے. پہلے باتیں نہیں ہوتی تھی, پہلے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی, پہلے دیکھنا فوٹو شیئرنگ نہیں چلتا تھا, ویڈیو شیئرنگ نہیں چلتا تھا, ویڈیو کالنگ نہیں ہوتی تھی. اب سب کرتے ہیں لوگ, کتنی زبردستی آپ کر لیجئے, پر دین کا ماحول ہی گھر میں ماں باپ نے نہیں دیا نا کہ بچوں کو یہ چیز سمجھ میں آئے کہ غلط کیا صحیح کیا. اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ 2 سال رشتے رکھ لیے, آپس میں تصویریں شیئر کر دی, ہر قسم کے معاملات ہو گئے, آپس میں گھومنا پھرنا ہو گیا. اب اس کے بعد رشتے ٹوٹ رہے ہیں, لڑکی کو بدنام کیا جا رہا ہے, لڑکے کو بدنام کیا جا رہا ہے, سوسائڈ ہو رہا ہے اس نتیجے میں, گھر چھوڑ کر لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, لڑکے بھاگ رہے ہیں. یہ نتیجے ہیں حرام کرنے کے, یہ نتیجے ہیں شریعت کو ناراض کرنے کے. اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. سنن ترمذی حدیث نمبر 1084, اللہ کے نبی کا فرمان کہ جب تمہاری طرف رشتہ آئے کسی نیک انسان کا, لڑکا نیک دیندار, سب لڑکی نیک دیندار سمجھ میں آ جائے, نکاح کر دیا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے نا زمین میں فساد پھیل جائے گا, فتنہ پھیل جائے گا, گناہ کا ذریعہ بن جائے گا, حرام کا ذریعہ بن جائے گا. نکاح میں جلدی کیا کرو,
نکاح میں جلدی ہونا چاہیے، جلدی نکاح کر دینا چاہیے، اللہ جیسی توفیق دے نکاح کر دینا چاہیے۔ نکاح کرنے سے رشتہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، نکاح کرنے سے رشتہ حلال ہو جاتا ہے۔ حرام رشتوں کی اجازت مت دو، اپنے بچوں کو اتنا بڑھاوا مت دو کہ باتیں کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کر رہے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے۔ اگر رشتہ نہ چلے آپ کی بچی بھی بدنام ہوگی، بچہ بھی بدنام ہوگا۔ اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ محمدی نکاح انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ نمبر 6، اب آتا ہے معاملہ نکاح کا۔ نکاح میں کیا لگتا ہے؟ 200 باراتی، 800 لوگوں کا کھانا، بہت بڑا بڑا ڈنر دینا جس میں کھڑے ہو کر مرد و عورت ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ نکاح میں یہ سب نہیں لگتا۔ اسلامی نکاح میں جانتے ہیں کیا لگتا ہے؟ ایک نکاح پڑھانے والا، وکیل جو نکاح پڑھائے گا، دلہا دلہن، 2 گواہ اور کچھ لوگ جو گواہی دے سکے، اعلان کے ذریعے نکاح ہو جائے، کچھ نہیں لگتا اس کے علاوہ۔ اسلامی نکاح کو اگر آپ دیکھو گے نا، اسلامی نکاح میں تو لڑکی کے باپ پر بوجھ ہی نہیں ہوتا، بالکل ایزیلی سارا کام ہو جاتا ہے۔ شریعت نے لڑکی کے باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی۔ لڑکی، لڑکا، ماں باپ، ٹھیک ہے، وکیل، نکاح پڑھانے والا، 2 گواہ، اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسا جن میں اعلان ہو جائے، ہو گیا نکاح، ہو گیا مکمل نکاح۔ اس کے ساتھ مسنون نکاح میں کچھ نہیں لگتا۔ ہاں غیر مسنون میں بارات لگتی، جہیز لگتا، آنا جانا لگتا، بارات کی 1 رات پہلے سرکس نکالنا لگتا، بہت ساری چیزیں لگتی ہے۔ غیر مسنون میں بہت کچھ لگتا ہے، شیطانی نکاح میں بہت کچھ لگتا ہے، پر مسنون نکاح ہوتا ہے نا، اس میں کچھ نہیں لگتا، زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، آسانی سے نکاح۔ اور اگر تم ایسی آسانی کرنے والے بن جاؤ گے نا، بہت سارے ماں باپ ٹینشن سے مریں گے نہیں، بہت سارے ماں باپ بیاج پر پیسہ اٹھائیں گے نہیں، بہت سارے ماں باپ کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے گی اگر تم اپنے آپ کو بہتر بنا لو گے۔ مسنون نکاح میں بس اتنا ہی لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح ایما امراتن، اسی لیے شریعت نے کہا کہ لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اسی لیے وکیل رکھا گیا۔ اچھا، اس میں بھی لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، اسی پوائنٹ کو میں بیان کر دوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا کہیں بھی نکاح کر سکتا، لڑکی کے لیے وکیل کیوں ضروری ہے، لڑکی کے لیے ولی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں لڑکی کا مرتبہ لڑکے سے اونچا ہے۔ اس کو لوگ نیچے بتاتے ہیں کہ دیکھو لڑکی کو کتنا دبایا گیا کہ اس کا نکاح بھی کوئی اور کرواتا ہے، اس کا درجہ بڑھایا ہے کہ لڑکا جا کے کر لے۔ لڑکی کے لیے اس کے والد پہلے چیک کرے، باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری کہ لڑکے کو پورا چیک کرو، اچھا ہے برا ہے، کماتا نہیں کماتا، کیا کرتا کیا نہیں کرتا، سب چیک کرو، اس کے بعد اس کا نکاح کراؤ۔ اس لیے ولی ضروری ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں لڑکی کی عزت زیادہ قیمتی ہے، لڑکی کا گھر زیادہ قیمتی ہے، لڑکی کا معاملہ زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر نکاح کروانا ہے آپ کو ایک ولی مقرر کرنا پڑے گا، اور اسی لیے کہا کہ بنا ولی کے نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح باطل ہے۔ اگر کوئی لڑکی بھاگ جائے بنا ولی کے شادی کر لے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چاچا، کوئی اس کا بڑا اس کے ساتھ نہ ہو، ایسی لڑکی کا نکاح باطل ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اگر وہ کنواری ہے۔ ہاں اگر ایک مرتبہ نکاح ہو کر دوبارہ کر رہی ہے تو ولی ضروری نہیں ہوتا، پر پہلے نکاح میں ولی ضروری ہوتا ہے۔ شریعت نے اسے ضروری قرار دیا اور ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2083، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ کوئی بھی لڑکی اگر اپنے ولی کی اجازت کے بنا نکاح کرے گی، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، اس کا نکاح صحیح نہیں، باطل ہے نکاح۔ نکاح میں شرط ہے ولی کا ہونا، یعنی آپ لڑکا، لڑکی کی طرف سے وکیل، ولی، 2 گواہ، کچھ لوگ ایسے جن میں اعلان ہو جائے، اعلنوا ھذا النکاح۔ اللہ کے رسول نے کہا نکاح میں ذرا اعلان کر دیا کرو، چھپ کر مت کیا کرو، اعلان کر دیا کرو، نکاح ہو گیا مکمل، بات ختم۔ قاضی آئے گا، لڑکے سے پوچھے گا آپ کو قبول، لڑکی سے پوچھے گا آپ کو قبول، آپ کا نکاح مکمل ہو گیا۔ ایک اور نیکسٹ جو اس کے اندر اہم چیز لگتی ہے، جس چیز کو ضروری شریعت نے قرار دیا، وہ ہے مہر۔ نمبر 7، مہر۔ دیکھیے مہر میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ بعد میں ادا کر سکتے ہیں، مؤجل کر سکتے ہیں، پر زیادہ افضل ہے نقد ادا کرنا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، جب بھی کہیں ایسا موقع آتا ہے نکاح کا، بڑا تعجب کرتا ہوں میں۔ ولیمے میں آپ پوچھئے کہ کتنے کا خرچہ ہو رہا ہے، کہ 12 لاکھ کا ولیمہ ہو رہا ہے، 10 لاکھ کا ولیمہ ہو رہا ہے، 2000 لوگوں کا کھانا ہو رہا ہے، اتنے قسم کے پکوان ہم نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، اور نکاح قبول کروانے بیٹھے مہر 21,000، کب؟ جب مانگے گی اندت طلب تب دیں گے، یا تو معجل بعد میں ادا کریں گے۔ ارے مہر نقد دیجئے، نہیں صاحب مہر تو ادھار ہوگی، 12 لاکھ کا کھانا اور جائے گا لیکن 12,000 کی مہر کو نقد ادا نہیں کیا جائے گا۔ شریعت نے اسی کے بارے میں تو قرآن میں ارشاد فرمایا، نکاح کے وقت مہر نقد ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، عورت کو اس کا جو مہر ہے نا خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 2721، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احق الشروط،
سب سے زیادہ حقدار شرط جسے ادا کرنا چاہیے، جس کے ذریعے تم بیوی کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، وہ ہے مہر۔ مہر سے بیوی آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں دینا ناجائز ہے، پر اول وقت پر دونا، نکاح کے وقت پر دونا، اسی وقت ادا کر دونا، خوش دلی سے ادا کر دونا۔ کئی ایسے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اماں بھی بیڈ پر ہے، ابا بھی بیڈ پر ہے، بزرگی کا عالم ہے، کئی لوگ اماں سے جا کر پوچھ رہے ہیں اماں مہر معاف کر رہی ہو؟ وہ مرتے مرتے بڈھے چاچا کا انتقال ہو رہا ہے، وہاں پر اس کی مہر معاف کروائی جا رہی ہے۔ مہر معاف؟ ارے یہ حق تھا عورت کا، اسے حق پر ادا کرنا تھا، وقت پر ادا کرنا تھا، اسے کیسے آپ معاف کروا رہے ہو؟ ارے اسے تو حق پر ادا کرو تاکہ اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے، اس کی ذمہ داری ادا کرو۔ اور یاد رکھو، اگر بنا دیے مر گئے، قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔ یہ مہر اتنا بڑا معاملہ ہے، تو مہر کو ادا کرنا یہ بھی مسنون نکاح کے اندر ایک ذمہ داری ہے، یا ایک پوائنٹ ہے نمبر 7 کہ نکاح میں مہر بھی ادا کر دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد آخری پوائنٹ آتا ہے ولیمہ، جو لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے لڑکی پر کچھ برڈن نہیں ہے، نہ کوئی ہلدی رسم ہلدی ہے، نہ کوئی رسم منگنی ہے، نہ کوئی رسم بارات ہے، نہ کوئی جہیز کا سسٹم ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان ماں باپ کے اوپر کہ جو اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اس لیے کہ کسی کی بیٹی سے پیسہ لے کر آ سکے، اپنے بیٹوں کا کاروبار اس لیے کرواتے ہیں تاکہ کسی کی بیٹی سے مال کھینچ سکے۔ کیسے لے سکتے ہو آپ؟ کیسے ہے آپ کے لیے جائز؟ ارے اس باپ نے اپنے جگر کا، اپنا کلیجے کا ٹکڑا آپ کو دے دیا ہے۔ اب سوچئے نا کہ یہ بچی جب تک 19 سال کی ہوتی، بھائی کسی کو دیکھنے نہیں دیتا ہے، باپ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ماں اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتی کہ ٹھیک ہے بعد میں کام کرنا ہے۔ وہ لوگ اپنی اس محبت کو، اپنی اس عزت کو، اپنی اس نور نظر کو آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ پلنگ بھی دو، الماری بھی دو، فریج بھی دو، کولر بھی دو، واشنگ مشین بھی دو، سارا سامان آپ دو۔ تو اس کے بعد یاد رکھنا یہ میری بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا ہے، کس چیز کا؟ گھر مرد لا کر دے گا، کپڑا مرد لا کر دے گا، روزی مرد لا کر دے گا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب مرد یہ ساری چیزیں عورت سے لے گا تو پھر چلے گی عورت کی۔ پھر جب وہ عورت گھر میں چلاتی ہے تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پھر جب وہ آرڈر دیتی ہے تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جب تم نے شریعت کے نظام کو الٹ دیا کہ اللہ نے کہا مرد ذمہ دار ہے، تم نے کہا عورت ذمہ دار ہے، وہ سارا گھر بنوائے گی، وہ فرنیچر بنوائے گی، وہ گاڑی لا کر دے گی، وہ کھانے پینے کا سامان دے رہی ہے، اس کا باپ سونا زیورات دے رہا ہے، تو جب قوام وہ ہے تو پھر اسی کی چلے گی نا۔ اسے بولنے دو، اسے آرڈر دینے دو، اسے حکم چلانے دو، دب کر رہو اس کے سامنے، کیونکہ تم نے اسے رجال بنایا ہے، تم نے اسے مرد کا درجہ دیا ہے۔ تو پھر جھکنے میں کیسی شرم؟ جب جہیز لینے میں شرم نہیں آتی تو جھکنے میں کیسے شرم آتی ہے؟ اس بات پر غور کرو کہ شریعت نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، نہ کہ عورت کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اب مرد کی ذمہ داری ایک اور آخری کیا آتی ہے؟ ولیمہ۔ آپ کو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا ولیمہ کرو۔ کم سے کم ولیمہ، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ولیمہ بتاؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں نکاح کیا، غزوہ تھا، غزوے میں آپ کا نکاح ہوا۔ جانتے ہیں ولیمہ کیا کیا؟ جس کے بعد جو ہے سب لے کر آ جاؤ، سب لے کر آئے، مل جل کر کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ کتنا آسان ولیمہ، کتنا آسان۔ ولیمے کے لیے دکھاوا؟ ارے میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ زیادہ لوگوں کو بلائیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر طاقت نہیں ہے تو قرضے کیوں لے رہے ہو؟ بیاج پر پیسے کیوں لا رہے ہو؟ دکان مکان کیوں گروی رکھ رہے ہو؟ آپ کی جتنی طاقت اتنا ہی ولیمہ کرو نا، کیوں دکھاوا کر رہے ہو دنیا کے سامنے؟ ولیمہ شرط ہے، پر ولیمہ کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ روایت بڑی پیاری ہے، اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2048، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے عبد الرحمن، ان کے اوپر ایک رنگ ہوتا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں لڑکیاں ہلدی لگاتی ہیں نا، ویسے ایک رنگ ہوتا ہے جس سے یعنی چہرہ وغیرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، لڑکیاں اسے استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کا اثر آپ نے عبد الرحمن کے کپڑے پر دیکھا، اس کا نشان دیکھا، دیکھ کر سمجھ گئے کہ نکاح ہوا ہے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن پر وہ اثر دیکھا تو کہا تزوجت، تو نے شادی کر لی؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی ہو گئی۔ کہا شادی کر لی ہے، اور تیری اگر شادی ہو گئی ہے تو کیا تو نے ولیمہ کر دیا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولیمہ نہیں کیا ہے۔ کہا اولم ولو بشاہ، ولیمہ کر، چاہے ایک بکری کے ذریعے کر لے، ولیمہ کر دے۔ اب کتنی ساری بات دیکھو اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کو نہیں بلایا تھا، لڑکی کا کھانا ہے صاحب چھوٹا کر لیجئے، مت بلائیے۔ ارے بلانا پڑتا ہے، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی سے بڑا کسی کا رشتہ تھا؟ صحابہ کرام کا سب سے بڑا رشتہ نبی سے ہوتا تھا، اس سے بڑا رشتہ کسی سے، پر نبی نے سکھایا تھا کہ سب کو بلانا ضروری نہیں ہے، مختصر میں لاؤ، لڑکی لے کر آ جاؤ، ولیمے میں جس کو بلانا ہے بلاؤ۔
اللہ کے نبی نے پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی سب کو بلانا ضروری نہیں ہے، کسی کی ناراضگی سے فرق نہیں پڑتا، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا دین ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات اہم پتہ چلتی ہے کہ ولیمہ ہونا چاہیے، پر ولیمہ 1000 لوگوں کا، 1500 لوگوں کا، 2000 لوگوں کا، ارے ایک بکری میں کتنے لوگ کھانا کھائیں گے؟ اگر بکری کے اندر 20 کلو 30 کلو گوشت نکلتا ہے کتنے لوگ 60 70 80 لوگ کھانا کھائیں گے؟ کہا اتنے لوگوں کا ولیمہ کر لے، اس سے کم کا ولیمہ کر لے جتنی طاقت ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا مہر کے بارے میں کہ مہر میں کیا دیا؟ کہا مہر میں یہ دیا، کہا الحمدللہ دے دیا، اب ولیمہ کر دے۔ ولیمہ؟ ہاں ولیمہ کر دے، جتنی طاقت ہے اتنا ولیمہ کر دے، کافی ہو جائے گا۔ یہ نکاح مکمل، نکاح کمپلیٹ، نکاح یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب سوچیں نا ہمارے یہاں کتنے سارے لوازمات ہیں، کتنے سارے کام ہمیں کرنا پڑتے ہیں۔ میں ایک مثال کے طور پر ایک آپ کو نکاح دکھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں اپن چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں نکاح کیسے ہوتا تھا، وہاں نکاح کا طریقہ کیا تھا۔ اس نکاح کی اس مجلس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5030۔ اللہ کے نبی وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، اللہ کے نبی وسلم کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک عورت آ کر کہتی ہے وہبت لک نفسی، اللہ کے نبی وسلم میں اپنے آپ کو آپ پر ہبا کر رہی ہوں، مطلب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی وسلم خاموش، آپ نے کوئی رپلائی نہیں کیا، جواب نہیں دیا، محفل خاموش۔ پر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ خاموش، اس کا مطلب آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ کو کرنا ہوتا تو آپ جواب دیتے نا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی وسلم سے کہتے ہیں کہ ان لم یکن لہا بہا حاجہ فزوجنیہا، کہ اللہ کے نبی وسلم اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو میرا نکاح کروا دیجیے۔ اللہ اکبر، نکاح کا سسٹم دیکھو آپ۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہی میں آپ کو ہبا کر رہی ہوں، کہا آپ نے خاموش رہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کر رہے، مطلب اگر یہ راضی ہوں، اجازت ہو تو آپ میرا نکاح کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بات چیت کی، جو بھی طے کرنا تھا کیا۔ اس کے بعد اب صحابی کی طرف پلٹ کر کہہ رہے ہیں کہ مہر میں کیا دے گا، کیا دے گا مہر میں؟ کہا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، دین تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا کچھ تو تلاش کر۔ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا ایسا کرتا ہوں جو یہ چادر میں پہنا ہوا ہونا یہ ہے، آدھی پھاڑ دیتا ہوں، آدھی اسے دے دیتا ہوں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں۔ کہا اگر یہ چادر پھاڑ کر دے گا نہ تیرا کام ہوگا نہ اس کا کام ہوگا، نہ اس کا سطر ڈھکے گا نہ تیرا ڈھکے گا، کیا مطلب؟ کہا التمس ولو خاتم من حدید، جا ڈھونڈنے جا، گھر جا، چاہے تو ایک لوہے کی انگوٹھی تو لے آ، کچھ تو دے مہر میں، کچھ تو ادا کر۔ گئے گھر، تلاش کیا، انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ سوچیے اللہ اکبر، صحابہ کرام کے حالات کیا تھے، اور ان کا نکاح پھر بھی ہو رہا ہے۔ حالات اور نکاح دیکھیے آپ۔ کہا جا ڈھونڈ کر لا، لوہے کی انگوٹھی لے آ۔ صحابی گئے اور کہا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ازار کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ملا، کوئی سامان نہیں ملا، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک بڑا پیارا سوال کیا کہ تیرے پاس ما معک من القرآن، تیرے پاس قرآن ہے؟ دولت نہیں، شہرت نہیں، سامان نہیں، پیسہ نہیں، قرآن ہے؟ کہا یہ تو ہے، یہ دولت تو ہے نا، یہ دولت تو ہر صحابی کے پاس رہتی تھی، کیوں مسلمان ہے نا، قرآن تو رہے گا ہی رہے گا ہمارے پاس ہے، قرآن ہے، دولت ہے قرآن کی۔ افسوس ہم مسلمانوں پر، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پر قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا پر قرآن ہوتا تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ نکاح دیکھو آپ، مجلس کو دیکھو، اپنے سامنے اس مجلس کو دیکھو۔ کہا قرآن ہے؟ کہا اللہ کے نبی قرآن تو ہے، قرآن ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب حدیث میں گرچہ اتنی تفاصیل نہیں ہے پر یہ چیز کلیئر ہے کہ آپ نے عورت سے بھی سوال کیا کہ یہ قرآن ہے اس کے پاس، یہ مہر میں دے دوں؟ عورت نے ایگری کیا، کیونکہ مہر میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے، لڑکا لڑکی راضی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ لڑکا بول دے چلے گا لڑکی بولے، دونوں کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زوجنا، کہا بما معک من القرآن، میں تیرا نکاح اس آدمی سے اس صورتوں کے بدلے کر رہا ہوں جو اسے یاد ہے، اب وہ صورتیں تجھے یاد کرائے گا، تیری مہر ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا آسان نکاح، قرآن کے بدلے نکاح ہو رہا ہے، مہر میں قرآن دیا جا رہا ہے کہ اتنی صورتیں یہ تجھے یاد کرائے گا، تیری مہر کمپلیٹ ہو جائے گی، تیری مہر مکمل ہو جائے گی۔ صورتوں کے بدلے آپ نے نکاح کر دیا، کتنا آسان نکاح، کتنا آسان نکاح۔ اب ہمارے یہاں پر اگر ہم یعنی اس کی بات کریں جو ہمارے یہاں پر نکاح کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پر نکاح کیا جاتا ہے، خیر یہ عنوان تو اپنے آپ میں کافی لمبا ہے، میں زیادہ لمبی تقریروں کا عادی نہیں ہوں۔ خطبہ نکاح کو میں اکثر ترجمہ کرتا ہوں، نکاح پر میری کلپ موجود ہے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر بھی، جس میں آپ خطبہ نکاح کو اگر سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے خطبے میں کیا چاہتا ہے۔ پر اس کے سامنے ایک تو ہوا یہ شرعی نکاح، محمدی نکاح، اب اس کے سامنے ہمارے یہاں ہوتا ہے شیطانی نکاح، غیر مسنون نکاح، کیا کیا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ ہمارے یہاں پر دیکھنے کے ساتھ ساتھ فون پر بات چیت، ملاقات، تعلقات، ویڈیو کال، آڈیو کال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب نکاح کا دن آئے گا ایک رسم ہلدی ہوگی،
300 400 500 لوگوں کا کھانا ہوگا، رسم ہلدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے نا تو آپ نے کہا تھا میں جاہلیت کی رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آیا ہوں، مطلب میں جاہلیت کی رسموں کو ماننے کے لیے نہیں، میں دین کو منوانے کے لیے آیا ہوں۔ اور باقاعدہ لکھ رہا ہے رسم، شرم بھی نہیں آتی مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد منگنی، ایسی منگنی کہ جس میں اگر قاضی آ کر قبول کروا دے نا تو اس کے بعد کچھ بچتا نہیں، نکاح ہو جاتا ہے، سب کچھ ہے اس میں سوائے قبول اور نہ قبول کے، باقی سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اسے بھی ایک رسم بنا لیا گیا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بفیٹ آپ کے یہاں ڈنر ہو رہے ہیں، مرد عورت ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ان کو کمبائن کر کے آپ کھانا کھلا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے اس کھانے کی وجہ سے سارا گناہ آپ پر جاتا ہے؟ جتنے لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں ان کا گناہ آپ کے اوپر، مرد و زن ایک ساتھ کھڑے ان کا گناہ آپ پر، بے پردگی اس کا گناہ آپ پر، یہ سارا گناہ آپ پر۔ اس کے بعد میوزک چلایا جا رہا ہے، شادی کے 3 دن پہلے سے لے کے شادی کے 2 دن بعد پورا محلہ پریشان، تیز آواز میں میوزک، جس کے بارے میں شریعت نے کہا کہ یہ وہ معازف ہیں کہ جن کے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر بنائے گا، ایسا عذاب ان پر نازل کرے گا۔ باقاعدہ باراتیں، جہیز، نہ جانے کتنے سسٹم، اگر نکاح کا غیر مسنون یعنی جو سسٹم ہے ہمارے یہاں پر لوگوں نے بنا رکھا ہے، اگر اسے بیان کیا جائے تو صرف اسے بیان کرنے کے لیے نہ جانے کتنی چیزیں لگے گی، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی۔ آپ کی بیوی کو آپ بعد میں دیکھتے ہیں، آپ سے پہلے فوٹوگرافر دیکھتا اور ہر اینگل سے دیکھتا ہے، ہر اینگل سے دیکھتا ہے، ادھر سر کرنا، ادھر سر کرنا، ادھر کا چہرہ، ادھر کا چہرہ، ادھر ہاتھ کیجئے، ادھر ہاتھ کیجئے۔ باقاعدہ آج تو مسلمانوں میں ایک عجیب سا عذاب آ چکا ہے کہ شادی تو شادی، آج کل باقاعدہ پری ویڈنگ شوٹنگ بھی کی جا رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں تو اس کی شوٹنگ کی جا رہی ہے، اس کے فوٹوز جا رہے ہیں، یعنی انتہائی بے حیائی کی انتہا کر دی ہے مسلمانوں نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ مدد نہیں کر رہا ہے، مولوی صاحب نکاح ہوا ہے، ہمیں فون کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب ہم ہمارے گھر میں ایک دعوت رکھنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، دعوت نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہے۔ کیا ہے؟ دعوت رکھ رہے ہیں، مولوی صاحب پر آپ ایسا کرنا، تھوڑا آدھے گھنٹے پہلے آنا، ہم گھر کی عورتوں کو جمع کریں گے، آپ ذرا بتانا کہ بہو کو کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ دعوت ہے؟ یہ بلیک میلنگ ہے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اب اس کے بعد آپ پوچھئے نکاح کیسے کیا تھا؟ کہا جہیز لیا تھا تقریباً 25-30 لاکھ روپے کا، شادی کی تھی بہت بڑی، بارات آئی تھی بہت بڑی۔ اس کے بعد تو اللہ کا عذاب آنا ہی ہے نا۔ صاف صاف تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، سورہ نساء آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا اس پر تو عذاب آنا ہی ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ مہینے 2 مہینوں میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، طلاق ہو رہے ہیں، خلا ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تم جب نکاح میں اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ میرے بتانے، میرے کہنے، میرے بولنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ نکاح کو کرنا ہے تو محمدی طریقے پر کرو، زیادہ نہیں۔ جتنے سننے والے ہو کم سے کم جن کا باقی ہے، جن کے بچے باقی ہیں، وہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم سادگی والا نکاح کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی ارشاد نہیں فرمایا کہ ان من اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ کم خرچ میں نکاح کرو گے نا، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا۔ لڑکی کے باپ پر بوجھ ہٹاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ ہٹائے گا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکتیں دے گا، تمہاری زندگی میں برکتیں دے گا، نیک اولادیں دے گا، نیک بیوی دے گا، فرما بردار بیوی، فرما بردار بہو دے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث پہ جمنے والا بنا، محمدی نکاح کرنے والا بنا، اور ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کرنے والا بنا کہ جس میں ہلدی کی رسم اور نکاح کی رسم کے علاوہ جتنی بھی پھوڑتا بڑے کام ہو، جیسی بھی مجلسیں جہاں پر کھڑے ہو کر کھانا ہوتا ہو، جہاں پر کمبائنڈ ڈنر ہوتا ہو، ایسی ساری جگہوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔